حضور اس کے ساتھ ایک بیبلیکل ریفرنس بھی ہے، جس طرح کہ کرسچنز بھی یہی مانتے ہیں کہ the father shall not be put to death for the children, neither the children put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sins. Deuteronomy 24 verse 16 کہ ہر ایک اپنی غلطی کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس طرح اگر ہم دوسری چیزیں بھی دیکھیں، دوسری بیماریاں. جی یہ اٹونمنٹ والا قصہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بائبل کے ریفرنس میں سے کہ کرسچینٹی بھی یہی ان کا بھی یہی بلیف ہے کہ ہر ایک اپنی غلطی کا خود ذمہ دار ہے. اچھا، پھر حضرت عیسیٰ پہ کون ساری ذمہ داری ڈال دی انہوں نے؟ ہاں جی، وہ پڑھا تھا لیکن پھر میں نے اس کے اندر شامل نہیں کیا ویسے. اچھا چلو. اور اس طرح دوسری بھی بیماری میں سے دیکھی جا سکتی ہیں، جس طرح کہ پہلے طاعون یعنی کہ پلیگ، اور جو آج کل خاص طور پہ چل رہی ہے سوائن فلو، اور پہلے بھی تھی ایک بیماری 2002 اور 2003 کے اندر SARS کے نام سے، یہ ایک ریسپیریٹری ڈیزیز تھی، وہ جس طرح سوائن فلو ہے، اور ایڈس بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے. اور ان سب باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات انسان اپنے آپ کو خود تکالیف میں ڈال رہا ہوتا ہے، مثلاً سگریٹ نوشی سے. اس طرح اس کے لنگز یعنی پھیپھڑے خراب ہو رہے ہوتے ہیں. بعض دوسرے سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اب جو جاپان پہ ایٹم بم پھینکے تھے، آج تک اس سے ریٹارڈیڈ اور ڈسیبل بچے پیدا ہو رہے ہیں. جی جی وہ بھی تو ہے. ہاں جی، وہ میں بعد میں ذکر کروں گی. ذکر کرو گی؟ اچھا چلو شکر. مثلاً سگریٹ نوشی سے اس طرح اس کے لنگز یعنی پھیپھڑے خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ خود سے اپنی زندگی کو جو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام کے طور پر دی ہے اسے ختم کر رہا ہوتا ہے. اس طرح پتہ چلتا ہے کہ سگریٹ نوشی کتنی بری چیز ہے. شراب نوشی جیسی چیز جو کہ ہمارے مذہب میں منع ہے، مگر باقی جو لوگ اس گندی عادت میں مبتلا ہیں وہ بھی اپنی زندگی کو خود خراب کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے، جس طرح ایک حدیث میں بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اچھے اعمال کریں گے تو اچھی نیت سے کریں گے تو اور اگر برے کام کریں گے تو اس کی نیت بھی بری ہوگی. تو شراب کی تو نے مثال دی، اب شراب اچھی نیت سے پی لیں گے تو جائز ہو جائے گی؟ نہیں، شراب نہیں، لیکن ویسے مطلب اگر حدیث کو بھی ایک دیکھا جائے، لیکن اگر شراب وغیرہ کا دیکھا جائے تو لوگ شراب کیوں پیتے ہیں یا سگریٹ کیوں پیتے ہیں، تو اس کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ سٹریس میں ہوں گے شاید، اور سٹریس سے اگر آگے دیکھا جائے تو وہ کبھی کبھی اتنے سٹریس میں آ جاتے ہیں لوگ کہ سیوسائڈ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. الکوہل کا فائدہ بھی تو ہے، دوائیوں میں پڑتی ہے. ہاں جی، لیکن وہ والی شراب جو یہاں کے لوگ ایسی نشے میں آنے کے لیے جو پی لیتے ہیں، وہ والے سٹائل کی. اچھا چلو. ہمیں ہمیشہ ہی دعاؤں میں لگے رہنا چاہیے، اور کبھی بھی تھک کر یا مایوس ہو کر دعائیں کرنی چھوڑ نہیں دینی چاہیے. جیسے بارش کے ہونے کے لیے بھی بہت سے بادل اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر بارش ہوتی ہے، اس طرح دعائیں کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ انہیں وقت آنے پر ضرور پورا کرتا ہے. اس کے اندر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جو ارتھ کویکس آتے ہیں، اور یہ جو ہیروشیما ناگاساکی کے اندر جو بمز وغیرہ جو بھی آپ نے ذکر کیا تھا، جس کا ارتھ کویک آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. ہیروشیما ناگاساکی جو انسانوں کا فعل ہے، وہ انسانوں کا ہے. لیکن اسی طرح پھر مطلب لیکن آزمائش میں تو ڈالے گئے نا لوگ، اور بے شک ان کی غلطی نہ بھی ہوتی ہے. جس طرح کہ پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس سے یہ سوال بھی اٹھ سکتا ہے کہ اچھے لوگوں پہ آزمائش کیوں آتی ہے. اس طرح ایک حدیث بھی ہے جس طرح کہ الدنیا سجن للمؤمن و جنت للآخر. اور پھر حضور حافظہ ملفوظات سے حوالہ دے گی. جیسا کہ ابھی صدف نے ذکر کیا، نیک بندوں پہ آزمائش اس لیے آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بات خوب یاد رکھو کہ سچا تقویٰ ایسی چیز ہے جس سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور کل پراگندگیوں سے نجات ملتی ہے. جھوٹے ہیں وہ لوگ جو خدا تعالیٰ پر تہمتیں دیتے ہیں. تمام انبیاء اور راست بازوں کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں. انسان جو حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی ہی غلطی کا نتیجہ ہے. توکل میں کمی ہوتی ہے.
صدق قدم نہیں ہوتا. صحیح طور سے مومن معلوم کرنا مشکل ہے. انسان کہہ سکتا ہے میں صالح ہوں، زاہد ہوں، مگر خدا کے نزدیک وہ بدکار ہوتا ہے. ایسے ہی بعض ایسے بندے بھی ہیں جو لوگوں میں برے سمجھے جاتے ہیں مگر خدا تعالیٰ کے نزدیک وہی صالح ہیں. دیکھو ابو جہل نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت برا سمجھا مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سرور کائنات تھے. ملفوظات جلد پنجم صفحہ 445. بس ختم ہو گیا. کوئی سوال ہے کسی کا؟ اس کی ریسرچ پہ کسی نے سوال کرنا ہے؟ سمجھ نہیں آئی تم لوگوں کو؟ ہاں دے دو اس کو مائکرو فون، کہتی سوال کرنا ہے. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ان کے لیے پھر کوئی جواب نہیں ہے نا کہ سفرنگ کیوں ہے دنیا میں؟ کیا جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہم ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ سفرنگ کیوں ہے؟ مطلب کہ ہم خدا کے بغیر تو نہیں نا سفرنگ کو جسٹیفائی کر سکتے. حمودہ کہتی ہے میں کر سکتی ہوں جسٹیفائی. میں وہ ایتھیسٹ پوائنٹ آف ویو سے بتاؤں گی کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا ایک رینڈملی مطلب ایگزسٹ کرتی ہے. اٹ واز اے رینڈم تھنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سفرنگ وغیرہ یہ بھی پھر رینڈم میں شامل ہو جاتا ہے. سفرنگ اور ڈیزاسٹرز وغیرہ پھر بھی رینڈم ہم لوگ اس کو قرار دے سکتے ہیں. تو اٹھاتے وہی سوال ہیں کہ مطلب کیوں ہے سفرنگ، مگر پھر وہ خود کہتے ہیں کہ ہر چیز رینڈم ہے تو پھر سفرنگ وغیرہ بھی تو رینڈم ہو سکتا ہے نا. سمجھ آئی نا؟ کہتے ہیں خدا ہے تو پھر خدا تکلیف کیوں دیتا ہے؟ تو جب وہ کہتی ہے ہر چیز جب رینڈم ہے، تمہاری ایگزسٹنس بھی رینڈم ہے اور دنیا بھی رینڈم ہے، ہر چیز اتفاق سے موجود ہو گئی تو وہ بھی اتفاق ہے. پھر مختصر یہ ہے. آگے نظم پڑھنی ہے زوبیہ نے. وہ کون ہے زوبیہ؟ چلو. السلام علیکم حضور. السلام. ہو فضل تیرا یا رب، یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. مٹ جاؤں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی، میری فنا سے حاصل گر دین کو بقا ہو. سینے میں جوش غیرت اور آنکھ